السلام علیکم میرے ویورز اینڈ لسنرز۔ میری آج کی کہانی ہے توصیف صاحب لیپ ٹاپ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ بس 10 ہی بجنے ہی والے تھے کہ توصیف صاحب نے ارمان کو آواز دی، ارمان بیٹا رزلٹ آ گیا ہوگا، جلدی سے چیک کرو۔ ارمان ڈرتے ڈرتے توصیف صاحب کے پاس آیا، بولا بابا جان آج آپ آفس نہیں جائیں گے؟ توصیف صاحب بولے پہلے میں اپنے بیٹے کا رزلٹ تو دیکھ لوں پھر جاؤں گا۔ بابا ماہا کا بھی رول نمبر آپ کے پاس ہے نا، اس کا رزلٹ چیک کرنے۔ توصیف صاحب بولے بکواس بند کر، پہلے اپنا تو دیکھ، ماہا کو بعد میں دیکھیں گے۔ کہ اتنے میں روزینہ بیگم بولی، چلیں توصیف صاحب دیکھ لینے دیجئے بچے کو رزلٹ، اسی کا بھی تو آج ہی آنا تھا نا۔ توصیف صاحب بولے ماہا کا نہیں، حریم کا رزلٹ دیکھ، ہمیں ماہا سے کیا مطلب۔ ارمان مٹھیاں پیستے ہوئے ماں کی طرف دیکھنے لگا، بولا بابا بولے وہ فیل ہو یا پاس ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توصیف صاحب بولے بکواس بند کر بدتمیز، تمہیں صرف حریم سے ہی غرض ہونی چاہیے۔ ارمان نے لیپ ٹاپ توصیف صاحب کی گود میں رکھا اور بڑبڑاتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ روزینہ بیگم بولی، توصیف صاحب جوان لڑکا ہے، ایسے بات نہ کیا کریں۔ توصیف بولا یہ سب تمہاری ڈھیل کا نتیجہ ہے، اپنے بیٹے کو اپنی زبان میں سمجھا لو۔ اور توصیف صاحب اٹھ کر آفس چلے گئے۔ زرینہ، سمینہ اور تہمینہ تینوں بہنیں تھیں۔ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس سے سب فراز ماموں بولتے تھے۔ ارمان، حریم، ماہا، فیاض یہ سب آپس میں کزنز تھے۔ زرینہ بیگم نے حریم کے پیدا ہوتے ہی اپنے بیٹے ارمان کے ساتھ حریم کا ہاتھ مانگ لیا تھا۔ حریم ایک بہت ہی سمجھدار سوبر لڑکی تھی اور اس کے مقابلے میں ماہا ایک بہت ہی تیز ترار منہ پھٹ لڑکی تھی۔ ان کی فیملی میں ان کے سب سے بڑے کزن فیاض کی منگنی تھی۔ مامی نے فیاض بھائی کی منگنی اپنی بہن کی بیٹی سے کی تھی، اس کا نام صالحہ تھا۔ سب ماموں کی طرف جمع تھے۔ ارمان بھی بہت تیار شیار ہو کر ماموں کی طرف پہنچا۔ اسے آ کے گیٹ پر ہی ماہا نظر آئی۔ وہ تو جیسے ماہا کو دیکھ کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا کہ پیچھے سے زرینہ بیگم کی آواز سنائی دی، یہیں کھڑے رہو گے کہ اندر بھی جانا ہے؟ بھائی صاحب کب سے انتظار کر رہے ہیں۔ ارمان آنکھیں موندتا ہوا لاؤنج کی جانب ہو لیا۔ سامنے فراز ماموں اور ممانی تیار کھڑے تھے۔ زرینہ بیگم کو دیکھ کر بولے، آپا اتنا ٹائم لگا دیا آپ لوگوں نے آنے میں۔ زرینہ بولی، بھائی صاحب بس راستے میں رش بہت تھا، جیسے پہنچ گئے۔ فراز صاحب بولے، ابھی نہ تو تہمینہ آئی ہے اور نہ ہی سمینہ، دونوں نہیں پہنچی۔ لو بھائی، مجھے تو لگا تھا کہ میں ہی لیٹ ہوں، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں آیا ابھی۔ فراز صاحب بولے، ارمان جلدی سے دونوں خالوں کو فون کرو اور پوچھو کہاں پہنچی ہیں، لڑکی والے انتظار کر رہے ہوں گے۔ فراز ماموں سے بولا، جی میں خالہ سے بات کرتا ہوں۔ جیسے ہی ارمان نے کال کی تو کال حریم نے ریسیو کی۔ بولی، جی بولیں۔ ارمان حریم کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، فوراً بولا، خالہ سے بات کرواؤ۔ حریم ارمان کا انداز سن کر بہت اداس ہوئی۔ سمینہ خالہ بولی، ہم بس گیٹ پر ہی ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ سب خالہ ماموں کی طرف جمع ہو گئی، بہت ہلہ گلا ہوا۔ فیاض بھائی کی منگنی پر بہت ہلہ گلا ہوا، سب منگنی سے واپسی پر بہت دیر ہو گئی تو ماموں بولے، آج سارے ادھر ہی آرام کریں، صبح اپنے اپنے گھروں کو جانا۔ اور اب دونوں بہنیں بیٹھی آپس میں بات کر رہی تھیں کہ سمینہ بولی، زرینہ باجی اب حریم ماشاءاللہ سے جوان ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے گریجویشن بھی اچھے نمبروں سے پاس کر لی ہے، اس نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ زرینہ بولی، سمینہ تم پریشان مت ہو، میں جا کر توصیف صاحب سے بات کرتی ہوں۔ دونوں بہنیں آپس میں بات کر رہی تھی تو سامنے بیٹھی تہمینہ ان کی بات سن رہی تھی۔ تہمینہ ان بہنوں بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار تھی۔ تہمینہ کی
ہی بیٹی تھی، بیٹی کا نام ماہا تھا، جو بہت شوخی لڑکی تھی۔ تہمینہ گھر سے ماہا کو سمجھا کر بھی لائی تھی کہ اپنی خالاؤں کے سامنے بالکل بھی موبائل وغیرہ استعمال نہیں کرنا، لیکن ماہا کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی۔ دونوں بہنوں کی بات سن کر تہمینہ بولی، باجی آپ لوگوں نے تو بچوں کی رضامندی تو لے لیں۔ زرینہ بیگم بولی، رضامندی والی کون سی بات ہے؟ وہ دونوں جانتے ہیں کہ ان کا بچپن ہی سے رشتہ پکا ہو گیا ہے، کون سی بات، کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ تہمینہ اتراتے ہوئے بولی، باجی بچپن کی باتیں اور تھیں، اب بچے جوان ہو گئے ہیں، آپ ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتی۔ زرینہ کو تہمینہ کی بات کچھ اچھی نہیں لگی، وہ بولی، دیکھ لوں گی میں، تم پریشان مت ہو۔ اگلے دن زرینہ بیگم نے گھر آ کر توصیف صاحب سے بات کی، بولی، توصیف صاحب، ثمینہ اپنی ارمان اور حریم کے رشتے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں۔ ثمینہ نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ ماشاءاللہ سے اب حریم پڑھائی سے بھی فارغ ہو گئی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ توصیف صاحب بولے، کرنا کیا ہے، خیر سے فیاض کی منگنی مکمل ہو جائے تو ہم اپنے بچوں کی بھی منگنی رکھ لیتے ہیں۔ کہ اتنے میں ارمان ماں کے پاس آیا اور بولا، ماما میری بات کان کھول کر سن لیں، میں کسی صورت بھی حریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے حریم نہیں پسند۔ زرینہ بیگم حیرت زدہ آنکھوں سے ارمان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آ رہی کہ تمہارا باپ تمہارے پاس بیٹھا ہے اور تم کیسے بےہودہ باتیں کر رہے ہو؟ ارمان بولا، ماما زندگی مجھے گزارنی ہے، لہٰذا اپنی زندگی کا فیصلہ بھی میں خود ہی کروں گا۔ فراز صاحب بولے، بکواس بند کر حبیث، میں تیری شادی ابھی کرواتا ہوں اس پھول جھڑی سے۔ زرینہ بیگم، میں تمہیں کہتا تھا نا، یہ پھول جھڑی کوئی نہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گی، دیکھ لیا نا، کر گئی وہ اپنا کام۔ زرینہ بیگم خاموشی سے توصیف صاحب کی بات سن رہی تھی کہ اتنے میں ارمان بولا، بابا جو مرضی ہو، آپ ماہا کے لیے ایسی بات نہیں کر سکتے۔ توصیف صاحب کو شدید غصہ آیا اور بولے، بکواس بند کر، بے غیرت، باپ کے ساتھ زبان لڑاتا ہے۔ بس میں نے بول دیا، جتنی جلدی ہو سکے ثمینہ کو بولو تیار ہو جائے، میں فیاض کے ساتھ ہی تمہارا بھی نکاح چاہتا ہوں۔ ارمان چیختا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا، میں دیکھ لوں گا آپ سب کو۔ زرینہ بی بی اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ارمان نے جاتے ہوئے ہی ماہا کو کال کی اور بولا، یار اب بتاؤ میں کیا کروں، میں نے بابا کے سامنے یہ سب بول تو دیا ہے، پتہ نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ ماہا بولی، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اماں نے جو کہا ہے نا بالکل ویسا ہی کرنا۔ تہمینہ بیگم کو تو ویسے ہی حریم پسند نہیں تھی، کیوں نہ کہ وہ سارے خاندان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ فراز ماموں سے لے کر توصیف صاحب تک سب حریم کو بہت پسند کرتے تھے۔ فراز ماموں کی تو اپنی خواہش تھی کہ حریم کا رشتہ فیاض کے ساتھ ہو جائے، لیکن دونوں بہنوں کی خواہش کے آگے فراز صاحب خاموش رہ گئے تھے۔ اب ارمان دن رات تہمینہ خالہ کے گھر کے چکر کاٹ رہا تھا، یوں سمجھ لو جیسے ماہا نے اس کو گھاٹ کا الو بنا رکھا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے ارمان کو فل اپنے ہاتھوں میں کر رکھا تھا۔ تہمینہ خالہ ہر وقت ارمان کے سامنے حریم کی بدخوئیاں کرتی رہتی، کبھی اس پر کوئی الزام لگاتی تو کبھی کوئی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے ارمان کے دل میں حریم کے لیے اچھی خاصی نفرت پیدا کر رکھی تھی۔ ارمان اب حریم کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ثمینہ خالہ کے دیور کے بیٹے کی شادی تھی، حریم اپنے کزن کی شادی پر جانے کے لیے بہت ایکسائٹڈ تھی کہ ثمینہ باجی نے زرینہ باجی سے شادی پر جانے کے لیے گاڑی منگوائی۔ بولی، باجی آپ اپنی گاڑی بھجوا دیں، ہم شادی سے ہو آئیں۔ زرینہ نے ارمان سے بولا، ارمان تم نے اپنی خالہ ساتھ شادی پر جانا ہے؟ حریم نے جب سنا تھا کہ ارمان ہمارے ساتھ شادی پر جا رہا ہے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، مگر ارمان کا موڈ کچھ آف تھا، اس کا جی بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا شادی پر جانے کو۔ ارمان نے یہ بات خالہ تہمینہ کو بتائی، تہمینہ کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی یہ بات سن کر۔ وہ بولی، ارمان ایسا صرف وہ تمہیں پھنسانے
کے لیے کر رہی ہیں، لیکن بیٹا تمہیں بالکل بھی ان کے جھانسے میں نہیں آنا۔ تہمینہ نے فوراً سمینہ کو کال کی، بولی سمینہ باجی، ماہ کا بہت دل ہے شادی پر جانے کا، ہمیں تو دور تک کوئی شادی نہیں آ رہی، اب آپ ماہ کو ساتھ لے جائیں شادی پہ۔ سمینہ بولی لے جاتی ہوں، لیکن نہ اس کو لینے کے لیے کوئی آنے والا نہیں۔ تہمینہ بولی کوئی بات نہیں، میں ارمان کے ساتھ بھجوا دوں گی۔ سمینہ کو تہمینہ کی بات سن کر بہت غصہ آیا۔ شام ہوئی، سب شادی کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ ماہ سب سے پہلے تیار ہو کر ارمان کے ساتھ خالہ کی طرف آ بیٹھی۔ حریم ابھی کپڑے ہی پریس کر رہی تھی کہ ماہ ریڈی ہو کر بیٹھی تھی۔ سب تیار ہوئے اور شادی والے گھر پہنچے۔ سمینہ جہاں اپنی بیٹی حریم کا انٹروڈیوس کرواتی، ماہ جلدی سے اسی جگہ پہنچ جاتی۔ کچھ لوگوں نے تو ماہ کو حریم ہی سمجھ رکھا تھا۔ یہ بات سمینہ کو بہت ناگوار گزری۔ سمینہ کی جیٹھانی جو کہ UK سے آئی تھی، اس نے پہلی بار حریم کو دیکھنا تھا۔ ماہ اس کے آس پاس سب کو بہت پوچھ رہی تھی۔ ممتاز بیگم کو لگا کہ شاید یہ حریم ہے۔ ممتاز بیگم نے سمینہ سے پوچھا، سمینہ بھابی، ماشاءاللہ سے یہ حریم ہے؟ یہ بہت پیاری بچی ہے۔ سمینہ بیگم فوراً بولی، نہیں بھابی، نہیں یہ حریم نہیں ہے، یہ میری بھانجی ہے ماہ۔ ٹھہرے میں آپ کو حریم سے ملواتی ہوں۔ سمینہ بیگم نے حریم کو آواز دی۔ حریم آ کر عطائی امی سے ملی، لیکن ممتاز بیگم تو پہلے ہی نظر میں ماہ کو پسند کر چکی تھی۔ ممتاز بیگم نے سمینہ سے کہا، بھابی، اگر آپ کو مناسب لگے تو مجھے اپنے بیٹے ذوحان کے لیے آپ کی بھانجی ماہ پسند آئی ہے۔ سمینہ بیگم نے غصے سے بھڑک اٹھی۔ سمینہ بیگم بولی، بھابی، ماہ کی تو پہلے ہی سے منگنی ہو چکی ہے۔ ماہ دور سے بیٹھی خالہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ماہ کو تجسس ہوا اور اس نے ذوحان کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ جب ماہ نے ذوحان کو دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت دل فریب نوجوان تھا۔ وہ ارمان سے بھی زیادہ حسین اور امیر کبیر تھا، اس لیے ماہ کے لیے یہ آپشن ارمان سے بھی زیادہ بیٹر لگا۔ ماہ نے کسی بھی طرح ذوحان کا نمبر لیا اور سے بات کرتے ہوئے خود کو حریم کہہ کر انٹروڈیوس کروایا۔ واپسی گھر پہنچے بھی نہ تھے کہ ذوحان کا میسج ماہ کے نمبر پر آنے لگا۔ سمینہ خالہ پوچھنے لگی، اس وقت کس کا میسج ہے؟ ماہ بولی، کوئی نہیں آنٹی، دوست ہے، پوچھ رہی ہے کل کالج آنا ہے کہ نہیں۔ اب ماہ مسلسل ذوحان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ اگلے دن ماہ شادی پر جانے کے لیے بالکل تیار تھی، لیکن سمینہ خالہ بولی، ماہ آج تمہارے خالو جان نے بھی ساتھ جانا ہے، لہٰذا تم گھر چلی جاؤ۔ ماہ کو بہت غصہ تھا، خالہ نے ایسی بات کیوں کی؟ وہ خاموشی سے ارمان کے ساتھ گھر چلی گئی اور جا کر ساری بات اپنی ماں کو بتائی۔ ولیمے والے دن حریم اپنے والدین کے ساتھ شادی پر گئی۔ ذوحان دیکھا حریم کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن مسلسل میسج پر بات کر رہا تھا۔ زیبا بیگم نے بولی، سمینہ، آج تمہاری بھانجی نہیں آئی؟ سمینہ نے جواب دیا، نہیں، آج اس کے سسرال والوں نے آنے والے تھے، اسی لیے اس کو گھر جانا پڑا۔ زیبا حریم سے ملی، بہت متاثر ہوئی، بولی، بیٹا، کل تو آپ مجھے اچھے سے ملی ہی نہیں تھی، ورنہ مجھے آپ کے مزاج کا پتہ چلا۔ ماشاءاللہ سمینہ بھابی، حریم بہت اچھی لڑکی ہے، بہت پیاری بھی ہے، کہیں رشتے وغیرہ کی بات چلی ہے ان کے؟ سمینہ بیگم بولی، نہیں بھابی، ابھی تو نہیں۔ زیبا بیگم نے فوراً سے سمینہ کو اپنی خواہش ظاہر کی۔ وہ بولی، سمینہ بھابی، اگر آپ کو مناسب لگے تو مجھے اپنے ذوحان کے لیے حریم بہت پسند ہے۔ سمینہ بولی، بھابی ضرور، کیوں نہیں، ذرا آپ کے بھائی صاحب سے بات کر لیں، پھر میں آپ کو سوچ کے جواب دیتی ہوں۔ زیبا بیگم بولی، ٹھیک ہے،
بھابھی میں آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ گھر پہنچتے ہی زبیدہ بیگم نے ساری بات ذوحان سے کی۔ ذوحان نے ساری بات فون سے میسج پر حریم کو سینڈ کی۔ جیسے ہی میسج ماہا نے پڑھا، جو کہ حریم بن کر ذوحان سے بات کر رہی تھی، وہ بھڑک اٹھی۔ فوراً سے ماں کے پاس گئی اور بولی، اماں تمہاری بہن کس قدر ہوشیار ہے، اپنی بیٹی کو UK بہانے چلی ہے۔ ماما میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ تہمینہ بیگم بولی، چل اچھا ہے نا، دفع کر، تیرے لیے ارمان کا راستہ کلیئر ہو رہا ہے۔ ماہا بولی، میرا چاہے ارمان سے رشتہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں حریم کا رشتہ ذوحان سے نہیں ہونے دوں گی۔ ماہا نے فوراً سے ایک بڑا سا میسج لکھا اور ذوحان کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ ذوحان فون چارجنگ پر لگا کر سو رہا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے ہسبینڈ سے بات کر رہی تھی۔ ان کا پورا گھر بہت خوش تھا کہ زیبا بیگم نے ذوحان کو آواز دی۔ ذوحان ماں بابا کے پاس بیٹھا اور اپنی رضامندی ظاہر کی۔ جیسے ہی ذوحان واپس کمرے میں آیا، موبائل دیکھا تو حریم کا میسج پڑھ کر ذوحان کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ آگے زیبا بیگم کی جانب، لیکن ماں کو اس قدر خوش دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اب ذوحان نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر حریم سے خود بات کرے گا۔ ادھر تہمینہ خالہ نے وہ میسج جا کر سیدھا زرینہ بیگم کو دکھایا کہ دیکھیں ہماری بہن کیا تماشے کر رہی ہے۔ زرینہ بیگم کو بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً سے ثمینہ کو کال کی۔ اور بولی، ثمینہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ثمینہ بہت پریشان ہوئی۔ اس کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ یہ سب کچھ زرینہ کو پتہ کیسے چل چکا ہے؟ وہ بولی، باجی ایسا کیا ہو گیا ہے جو آپ مجھ سے اتنی خفا ہیں؟ زرینہ بولی، تم بچی نہیں ہو، کیا تماشے کر رہی ہو میرے بیٹے کے ساتھ؟ ثمینہ نے کہا، میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ زرینہ بولی، میں زیادہ باتیں نہیں جانتی، میں سیدھے مدعے پر آتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ بچپن سے اپنی بچی کی منگنی کر کے اب اس کا رشتہ کہیں اور کیسے کر سکتی ہو تم؟ ثمینہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ سب زرینہ کو کیسے پتہ چل گیا۔ ادھر ذوحان نے بھی حریم سے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ بولا کہ اگر حریم کو رشتہ منظور نہیں تو میں کسی کے ساتھ زبردستی کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ ادھر زرینہ بیگم نے بھی ثمینہ کو رشتے سے سیدھا انکار کر دیا۔ بولی، میرا بیٹا تو پہلے ہی حریم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ تو توصیف صاحب کی ضد تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر میرے بیٹے کو اس کی پسند ہی مل جاتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ ادھر تہمینہ نے فوراً ہی ماہا کا رشتہ ارمان کے ساتھ طے کر دیا اور پوری فیملی میں مٹھائی بانٹ دی۔ اب ثمینہ بیگم اپنی حریم کے لیے بہت پریشان تھی۔ تہمینہ نے جلدی ہی ماہا اور ارمان کا نکاح کر دیا۔ حریم کے لیے بہت پریشان تھی۔ تہمینہ نے جلدی ہی ماہا اور ارمان کا نکاح کر دیا۔ ثمینہ بیگم بیچاری پورے خاندان سے بھی کٹ گئیں اور بیٹی کا رشتہ بھی نہ ہو پایا کہ اتنے میں ثمینہ اور تہمینہ کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ساری ہی فیملی نانوں کے انتقال پر جمع ہو گئی۔ وہاں ثمینہ بھی حریم کے ساتھ پہنچی۔ کسی بھی بہن نے ثمینہ کے ساتھ ہاتھ سے سیدھے منہ سے بات نہیں کی، مگر فراز ماموں جو کہ سب سے بڑے بھائی تھے، ان میں بہنوں کو گلے سے لگایا۔ بہنیں بہت روئیں، بولی، بھائی مجھے تو سب نے ہی چھوڑ دیا، پتہ نہیں میری بچی کا کیا قصور تھا۔ فراز صاحب کو بہن کی بات بہت عجیب لگ رہی تھی۔ فوری پر ذوحان اور زبیدہ بیگم آئے تھے۔ فراز ماموں کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی۔ سامنے ماہا بیٹھی تھی۔ فراز صاحب بولے، ماہا بیٹا ذرا اپنا موبائل تو مجھے دینا، ایک ضروری کال کرنی ہے۔ فراز صاحب موبائل پکڑ کر صحن میں کھڑے تھے کہ ماہا کے موبائل پر ذوحان کا میسج ریسیو ہوا۔ فراز صاحب نے جب ذوحان کا میسج ماہا کے موبائل پر دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ خیر خاموشی سے میسج اپنے نمبر پر
سینڈ کیا اور موبائل لا کر ماہا کو پکڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ماہا نے اپنے موبائل دیکھا تو سوہان کا میسج دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ جلدی سے زرینہ بیگم کے پاس سے اٹھی اور جا کر کچن میں میسج کا رپلائی کرنے لگی۔ سوہان نے بولا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں ہیں جو میں تمہارے ساتھ بیٹھ کر کرنا چاہتا ہوں۔ ماہا اب تھوڑی ٹینشن میں نظر آ رہی تھی۔ پاس سے گزرتے ہوئے فراز صاحب نے ماہا سے پوچھا، بیٹی خیریت تو ہے؟ کچھ پریشان ہو؟ وہاں بولی، نہیں ماموں جان، کوئی پریشانی نہیں۔ اب فراز صاحب کی نظر صرف ماہا پر تھی۔ ادھر حریم مامی کے کہنے پر چھت سے کچھ سامان لینے کے لیے جیسے ہی چھت پر گئی، سوہان نے حریم کو چھت پر جاتے دیکھا اور چپکے سے حریم کے پیچھے چھت پر چلا گیا۔ حریم کمرے میں سے کوئی سامان لینے لگی تھی کہ ایک دم سے سوہان نے جا کر حریم کو بازو سے کھینچا اور اپنی جانب کیا۔ حریم حیرت زدہ ہو کر سوہان کو دیکھ رہی تھی۔ سوہان نے دوسرے ہاتھ سے حریم کے منہ کا پاؤڈ بنایا اور اپنے فیس کے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا؟ دیکھو حریم، میں آج بھی زندہ ہوں، تیرے غم میں مرا جا نہیں رہا، لیکن تیرے سامنے بھیک نہیں مانگوں گا۔ حریم پھٹی آنکھوں سے سوہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی مڑی ہوئی بازو سخت تکلیف میں تھی، لیکن سوہان اس کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اب یہاں ہم نے حریم کو سینے کے ساتھ لگایا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ حریم کے ہونٹوں کو کس کر لیتا۔ وہ بولا، میں تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتا۔ جب حریم نے یہ بات سنی تو جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور بولی، آپ کون ہیں؟ کیا سوچتے ہیں کہ یہ بات سنی تو جھٹکے سے خود کو چھڑایا اور بولی، اب آپ کون ہیں اور کیا سوچ کر آپ نے یہ حرکت کی؟ آپ کو شرم نہیں آتی کسی غیر لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ سوہان حیرت سے حریم کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سوہان حیران تھا کہ حریم ایسا کیسے بات کر سکتی ہے۔ وہ بولا، کیا میں غیر ہوں؟ تم مجھے نہیں جانتی؟ حریم بولی، جی بالکل، میں آپ کو نہیں جانتی۔ سوہان نے کہا، اگر مجھے نہیں جانتی تو تم یہ میسیجز کس لیے کرتی ہو؟ حریم حیرت زدہ ہو کر سوہان کے موبائل کی جانب دیکھنے لگی۔ جب حریم نے سوہان سے موبائل پکڑا تو حریم کے نمبر سے ہزاروں میں سے میسیج سوہان کے نمبر پر کیے ہوئے تھے۔ حریم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حریم بولی، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ میرا نمبر ضرور ہے، لیکن میں نے آپ کو کوئی میسیج نہیں کیا۔ جنازے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی جنازے کی رسومات مکمل ہوئی، حریم نے ساری بات اپنی ماما سمینہ بیگم کو بتائیں۔ سمینہ بیگم نے زبیدہ بیگم سے ساری بات کی۔ زبیدہ بیگم بولی، سمینہ بھابی، ہم تو خود آپ کی بیٹی سے رشتے کے خواہش مند تھے، لیکن آپ کی بیٹی کے میسیج کی وجہ سے ہی ہم پیچھے ہٹے۔ کہ زرینہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سمینہ نے ساری بات فراز ماموں کو بیان کی۔ فراز صاحب بولے، اب سب خاموش رہیں۔ اب میں اس بات کا پتہ میں خود چلواؤں گا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے ہوا ہے۔ فراز صاحب نے تو پہلے ہی ماہا کے موبائل پر سوہان کا میسیج پڑھ چکے تھے، لیکن وہ فوتگی والے گھر میں کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ فراز صاحب سیدھے تہمینہ بیگم کے گھر پہنچے اور بولے، تم ماں بیٹی اپنی حرکتوں سے کبھی باز نہیں آؤ گی؟ تہمینہ الٹا فراز صاحب کے گلے کو آئی، بولی، بھائی صاحب، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بات کرنے کی؟ فراز بولا، میں نے تو خود تمہاری بیٹی کے موبائل پر سوہان کا میسیج پڑھا ہے۔ میں جنازے پر کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس بات کو وہیں دبا دیا، لیکن اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ جیسے ہی تہمینہ نے یہ ساری بات سنی، بھائی کے سامنے خوب ملی، دعا کے لیے بھائی
ہاتھ جوڑنے لگی۔ خدا کے لیے بھائی میری بیٹی کا گھر خراب ہو جائے گا، آپ یہ بات نہیں یہی ختم کر دے۔ فراز صاحب بولے تہمینہ حریم بھی تو ہماری ہی بیٹی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی اس بچی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ تہمینہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اب فراز سیدھا زرینہ بیگم کے گھر پہنچا اور جا کر ماہا کو بلایا۔ ماہا کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ فراز ماموں کی آواز سن کر فوراً سے باہر آئی۔ بولی جی ماموں آپ نے بلایا؟ فراز نے کہا ویٹ ارمان کو آنے دو، ویٹ کرو ارمان کو آنے دو۔ تھوڑی دیر میں ارمان بھی گھر آ پہنچا۔ جیسے ہی ارمان آیا تو فراز نے ارمان سے بولا ماہا کا موبائل چیک کرو فراز۔ ذوحان۔ جیسے ہی ماہا نے موبائل کی بات سنی ماہا چیخ کے بولی آپ کون ہوتے ہیں میرا موبائل چیک کرنے والے؟ زرینہ بیگم ماہا کا منہ ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بولی ماہا میں کسی صورت بھی اپنا موبائل چیک کرنے کے لیے نہیں دوں گی۔ فراز بولا موبائل تو آج چیک ہوگا۔ ارمان آگے بڑھا اور بولا اتنی بات بڑھانے کی ضرورت نہیں، کیا ہے وہ اپنے موبائل دے۔ ماہا بولی میں اپنا موبائل کسی صورت بھی نہیں دوں گی۔ ارمان نے آگے بڑھ کر ماہا کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جیسے ہی ارمان نے ماہا کا موبائل کھولا سامنے ہی ذوحان کے میسج آ گئے، وہ جو کہ ماہا نے حریم کے نام سے سینڈ کیے تھے۔ ارمان بے ساخت ماہا کی جانب دیکھا اور بولا ماہا یہ سب کیا ہے؟ ماہا بجائے کہ شرمندہ ہونے کے ارمان کے گلے پڑنے لگی۔ بولی تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرا موبائل چیک کرنے کی؟ اتنے میں سمینہ آنٹی نے آگے بڑھ کے ماہا کے منہ پر زوردار تماچے رسید کیا اور بولی میرے گھر میں رہ کر کس سے یاریاں لگا رکھی ہیں تم نے، اور یہ حریم کا ذکر کہاں سے آیا؟ تم نے یہ میسج حریم کے نام سے سینڈ کیوں کیے ہیں؟ آج فراز صاحب بولے اس بات کا خلاصہ کرنے تو میں یہاں آیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب تمہاری شادی کے معاملات ہوئے تھے تب روحان کی والدہ نے حریم کا رشتہ حریم کے لیے دیا تھا، لیکن تمہاری بیوی نے حریم کے نام سے روحان کو میسج کیے کہ میں تم سے شادی کرنی نہیں چاہتی، خود انکار کروں۔ اسی وجہ سے روحان نے حریم سے شادی کرنے کے لیے انکار کر دیا۔ ہم سب بہن بھائیوں نے سمینہ آپا کو تنہا چھوڑ دیا، وہ بیچاری اکیلی اپنی بیٹی کی قسمت کو رو رہی تھی۔ یہ سب اس دن اپنے ماہا کا موبائل دیکھ لیا تھا جس میں ذوحان کے میسج تھے۔ آج ساری بات کا خلاصہ کرنے پر پتہ چلا کہ تمہاری بیگم نے حریم کا رشتہ اس گھر سے بھی ختم کروایا اور آگے بھی نہیں ہونے دیا۔ کیا دشمنی ہے تمہاری حریم کے ساتھ؟ ماہا چلاتے ہوئے بولی فراز ماموں نکل جائیں آپ میرے گھر سے، اب پتہ نہیں کیا مجھے پر الزام لگا رہے ہیں کہ اتنے میں زرینہ بیگم آگے بڑھی اور بولی الزام میرے بھائی لگا رہا ہے کہ تم نے لگائے ہیں اس معصوم بچی پر، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ماہا اپنے مفاد کے لیے تم نے اپنی کزن کی خوشیوں کو برباد کر دیا، خود تو تم ارمان سے شادی کر لی تو بھلا اس بچی کا کیا قصور تھا؟ اس کی شادی ذوحان سے ہونے دیتی۔ ماہا بولی بس یہی غلطی ہو گئی مجھ سے کہ میں نے اس کنگلے ارمان سے شادی کر لی، میں تو شادی ذوحان سے کرنا چاہتی تھی لیکن سمینہ خالہ نے میری دال گلنے نہیں دی، پھر میں نے بھی اس کی بیٹی کا رشتہ ذوحان سے نہیں ہونے دیا۔ میری زندگی کا ایک ہی اصول ہے، نہ کھیلوں گی اور نہ ہی کھیلنے دوں گی۔ ارمان کو ماہا کی بات پر شدید غصہ آیا۔ وہ بولا فراز ماموں اس دولت کی پجارن کو لے جائیں یہاں سے اور اس کی ماں کے گھر چھوڑ دیجیے۔ اب حریم اور ذوحان کا رشتہ خراب ہونے کا تھا۔ ماہا بولی ہاں مجھے تم جیسے فقرے کے گھر رہنا بھی نہیں، میں دیکھتی ہوں کہ تم حریم اور ذوحان کا رشتہ کیسے کرواتے ہو۔
ارمان اسی وقت ذوحان کے گھر پہنچا۔ ارمان نے ماموں کا وہاں کا موبائل ذوحان کے ہاتھ میں دیا اور بولا کہ حریم بیچاری کا کوئی قصور نہیں، یہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ میری بیوی ماہا نے کیا ہے۔ وہی حریم بن کر آپ سے فون پر بات کر رہی تھی۔ خدا کے لیے آپ حریم سے شادی کر لیں، وہ بہت ہی نیک اور پارسا لڑکی ہے، اس کے کردار کی گواہی میرا پورا خاندان دے گا۔ زیبا بیگم بولی، مجھے حریم کے لیے کسی بھی گواہی کی ضرورت نہیں، میں کل ہی جا کر سمینا بھابھی سے حریم اور ذوحان کی شادی کے دن لاتی ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ذوحان اور حریم کی شادی ہو گئی۔ حریم شادی کے تیسرے ہی دن ذوحان کے ساتھ UK شفٹ ہو گئی اور ماہا آج بھی اپنی ماں کے گھر بیٹھی سیاستیں چلا رہی ہے۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور کامنٹس میں میری سٹوری کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔